کہ اپنے قلب کا احوال دوں کیا، اپنے قلب کا احوال دوں کیا، اس قول کو نیا اقوال دوں کیا، اپنے قلب کا احوال دوں کیا، اس قول کو کوئی نیا اقوال دوں کیا۔ اور شفیع عالم بھائی سنا ہے آپ مدینہ دیکھ کے آئے ہو، شفیع عالم بھائی سنا ہے آپ مدینہ دیکھ کے آئے ہو، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دوں کیا، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دوں کیا۔ اور مدینے کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پر پہنچنے سے اور پہنچنے کے بعد میرے امام نے، امام اہل سنت نے ہمیں اور آپ کو ماننے والے جو امام کے ماننے والے ہیں یہ عقیدہ دیتے ہیں اور ادب سکھاتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ وہ مدینے کی سرزمین ہے جسے دیکھنا میسر ہو، وہ مدینہ جہاں پر بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین نے حاضری دی اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیا۔ عزیزان محترم، اب یہی سے آپ اندازہ کیجئے اور کیفیت کا اپنے احساس کیجئے اور بڑی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت فرمائیے۔ تھوڑی دیر آپ کی سماعت سے ملاقات کرنے کے لیے میں آیا۔ دیکھیے آج مدینے کی وہ پرکیف ہوا ہے، مدینے کی وہ پرکیف نظارے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے آج کا دیوانہ، آج کا مستانہ، آج کا عاشق، جس نے نہ حضور کا زمانہ دیکھا، نہ بظاہر حضور کو دیکھا، نہ حضور کی گلیوں کو دیکھا، وہ رہتا ہے بھلے دنیا کے کسی کونے میں، مگر اس کو پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں جب اذان کی صدا پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں آتی ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں آتی ہیں، پھر وہ بچہ جب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، جب اپنے عقل و شعور کے فہم و دانش مندی کی منزل کو طے کرتے ہوئے جب وہ ہوش کو سنبھالتا ہے، اسے پتا چلتا ہے میں ایک مسلمان بندے کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں ایک مومن ہوں، اسلام کا ماننے والا بندہ مومن مسلمان ہوں میں، اور اس اسلام کے بانی، اس اسلام کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ جن کی پیدائش مکے کی سرزمین پر ہوئی تھی، جنہوں نے 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا اعلان کیا تھا، لیکن آج کچھ لوگ کے دماغ میں آج بھی کیڑا کاٹتا ہے، وہ کہتے ہیں نانا نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، ہم کہتے ہیں نانا نبی کو نبوت 40 سال کے بعد نہیں بلکہ اعلان نبوت کا حکم 40 برس کے بعد ملا ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی جب ایک چھوٹے بچے کی زندگی میں آتی ہے، وہ جب پڑھنا شروع کرتا ہے، آقا پیدا ہوئے مکے میں، 40 برس کا زمانہ مکے میں گزارا، 40 برس کے بعد فاران کی چوٹی سے اسلام کا اعلان کیا، اور اعلان اسلام کے بعد 13 سال کی زندگی اسی مکے کے اندر گزاری ہے۔ اب ذرا توجہ دیجئے گا، مکے سے جب چھوڑ کے حضور مدینہ گئے ہیں، وہ مدینہ جہاں سے ابھی شفیع عالم بھائی ہو کے آئے ہیں، اب دیکھیے وہ 40 سال کی زندگی جس میں میرے آقا نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ خدا ایک ہے، اسی ایک خدا کی عبادت کی جائے، کسی سے یہ نہیں کہا میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، میری رسالت کا اقرار کیا جائے، کسی سے یہ نہیں کہا میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ پروردگار عالم نے بند کر دیا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، لیکن 40 برس کے بعد جب نبوت کا حکم آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، تو فاران کی چوٹی پر میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے ہیں اور مکے والوں کو آواز دے کے کہتے ہیں اے مکے والوں آؤ ادھر آؤ، میں محمد ابن عبداللہ تم کو بلا رہا ہوں۔ وہ محمد ابن عبداللہ اسی مکے کی سرزمین پہ جب تک میرے نبی نے اپنے نبوت و رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اسی مکے کے لوگ کہا کرتے تھے ارے محمد وہ ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، محمد وہ ہے جن کی بارگاہ میں کوئی بھی ادنا یا اعلیٰ جاتا ہے برابر کی عزت اسے دیا کرتے ہیں۔ اسی مکے والے کہا کرتے تھے اگر محمد کے پاس کوئی امانت رکھ دی جائے تو وہ امانت میں کبھی خیانت نہیں کیا کرتے ہیں۔ اسی مکے کے لوگ کہا کرتے تھے محمد تم اپنے بچوں کو اس طرح سے وہ تلقین کیا کرتے تھے کہ تم ایسے بات کیا کرو جیسے محمد کیا کرتے ہیں، تم ایسے راستہ چلا کرو جیسے محمد چلا کرتے ہیں، تم اپنے بڑوں کے ساتھ ویسے پیش
پیش آیا کرو جیسے محمد پیش آیا کرتے ہیں۔ اب یہ 40 برس کے پہلے کی زندگی ہے، جبکہ میرے مصطفیٰ نے حق بات کا اعلان نہیں کیا تھا، حق کے پرچم کو بلند نہیں کیا تھا۔ اس کے پہلے اسی مکے والے تعریف کر رہے تھے، توصیف کر رہے تھے، مدح سرائی کر رہے تھے، لیکن 40 برس کے بعد جب فاران کی چوٹی سے نبوت و رسالت کا اعلان کیا، خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا کہ خدا ایک ہے، اور ایک خدا کا جب اعلان کیا تو پھر اسی مکے والے میرے آقا کو جھوٹا کہنے لگے، کذاب کہنے لگے، جادوگر کہنے لگے، معاذ اللہ پاگل کہنے لگے، مجنون کہنے لگے۔ اب حکم و تشدد کا عالم یہ ہوا، آقا راستہ چلتے راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے پشت نبوت پر جھڑیاں ڈالی جاتی تھی۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ جو میں مدح بان رہا ہوں آپ کو اس کا رزلٹ بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب حال یہ ہو گیا، اسی مکے کے لوگ جب تک حق کا اعلان مصطفیٰ نے نہیں کیا تعریف پر تعریف کرتے تھے، لیکن جب حق کے پرچم کو بلند کیا اسی مکے والوں نے برا کہنا شروع کیا۔ فاران کی چوٹی سے جب اعلان کیا راہوں میں کانٹے بچھائے جانے لگے، کوڑا کرکٹ ڈالا جانے لگا، خانہ کعبہ کے اندر حالت نماز میں ہوتے پشت نبوت پر جھڑیاں ڈالی جانے لگی۔ اور آگے بڑھیے، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک میرے آقا کو محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ کسی بھی انسان کی مخالفت جب تک وہ حق نہیں بولتا تب تک نہیں ہوتی، جب وہ حق کا اعلان کرتا ہے جو اس کے باغی ہوتے ہیں اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مگر یہ دیکھیے، اس فاران کی چوٹی سے اسلام کا آغاز کیا تھا میرے آقا نے، مکے والوں نے کیا نہیں کیا، مکے والوں نے کیسے نہیں ستایا، ہر طرح سے تکلیف دینے کی کوشش کی، ہر طرح سے ستانے کی کوشش کی، یہاں تک سے کی جب آپ طائف کی وادیوں میں تبلیغ اسلام کے لیے گئے ہیں، آپ کے پشت نبوت پر اتنے پتھر مارے گئے ہیں کہ آپ کا جسم خون سے لہو لہان ہو گیا ہے۔ اتنا ستایا مکے والوں نے کہ میرے آقا کا مکے میں رہنا دو بھر کر دیا اور ان کا وہاں پر رہنا دشوار کر دیا۔ اتنا ستایا، اللہ کا حکم آیا، اے محبوب مکہ چھوڑ دو، ہجرت کرو اور مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے چلے جاؤ۔ عزیزان گرامی اب سنیے، لوگوں نے جب مخالفت کرنا شروع کیا، راہوں میں کانٹے بچھانے شروع کیے، جسم پہ پتھر مارنا شروع کیا، وہ جھڑیاں ڈالنا شروع کی، تو ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے میرے مصطفیٰ نے تبلیغ اسلام کا کام بند نہیں کیا، بلکہ آقا کہتے ہیں ارے اسلام کا اعلان حکم اللہ نے دیا ہے، اعلان میں نے کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک پارہ محمد کا، قرآن پاک کی آیت میں ہے چہرہ محمد کا، اور وہ کوڑا پھینکنے والے، وہ پتھر مارنے والے سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا، سبھی بدلے مگر بدلا نہیں رستہ محمد کا۔ اب اللہ کا حکم آیا، اے محبوب مدینہ چھوڑ، مکہ چھوڑ دو، مدینہ ہجرت کر کے چلے جاؤ، یعنی مکے کی وادیاں چھوڑو اور مدینہ شریف تشریف لے کے جاؤ۔ اب عزیزان گرامی وقار، اب اسی مدینے میں میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ اس مدینے کو دیکھنے کے لیے آج کا دیوانہ تڑپتا ہے، عاشق تڑپتا ہے، آج کا مستانہ تڑپتا ہے، اس کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یہ اس مدینے کی سرزمین کا نام ہے۔ بہرکیف آقا نے 63 برس کی زندگی، محدثین نے جو حدیثیں نقل کی، مورخین نے جو تاریخیں لکھی ہیں، مصنفین نے جو تصنیف کی ہے وہ بہت ساری ہیں، مگر اصل واقع اور جو روایت ہے وہ 63 برس کی زندگی ہے۔ اسی 63 برس کی زندگی میں 40 سال کی زندگی بغیر نبوت رسالت کے اعلان کے اور بغیر کسی اعلان کے سمپل سی سادہ سی زندگی میرے آقا مکے میں گزارے ہیں، اور وہ بچتے ہیں جو 40 سال کے بعد کی 23 سال کی زندگی۔ اتنی 23 سال میں میرے آقا نے مکے سے لے کے مدینے تک اسلام کا وہ پرچار کیا ہے، اسلام کا وہ پیغام دیا ہے، وہ آغاز کیا ہے کہ اسلام مکے مدینے کی وادیوں سے، اس کی گھاٹیوں سے نکل کر کے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا ہے، اور ایسا پہنچا کہ جب تک حضور نہیں آئے تھے، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، علماء سے سنا ہوگا، یہ دنیا کے لوگ کفر و گمراہی میں اس قدر دلدل تک
دھسے ہوئے تھے، نہ کسی کو خدا وحدہ شریک کی پہچان تھی، نہ باپ کی عزت تھی، نہ ماں کی عظمت تھی، نہ بھائیوں کا وقار تھا، نہ بہنوں کی عصمت تھی، نہ پریوار تھا، نہ کنبہ تھا، نہ قبیلہ تھا، نہ کوئی خاندان تھا، نہ کوئی شرافت تھی، بلکہ جانوروں سے بدتر یہ انسان زندگی جیتا تھا۔ مگر بار آمنہ کا لال کہ پیدا ہوا مکہ کی سرزمین پر، اور ایسا درس انسانیت اس پوری دنیا کو دیا ہے کہ ہم اور آپ مل کر کے پورے خاندان میں اگر ایک آدمی بگڑ جائے اسے سدھار نہیں پاتے، اس کو صحیح راستے پر نہیں لگا پاتے، مگر بارے میرے آقا کی ذات کہ جہاں پر لوگ جانور سے بدتر زندگی جیتے تھے، اس مکے میں میرے آقا نے آنکھیں کھول کر کے لوگوں کو بدلنا شروع کیا، اور ایسا بدلا 1-2 ہزار کو نہیں، لاکھوں کروڑوں کو اندر سے لے کے باہر تک ایسا بدلا ہے کہ وقت کے دانشور نے کہہ دیا کہ 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جو چمک، یہ جو روشنی، یہ جو خوشیاں، یہ جو مسرت، یہ جو شادمانیاں، یہ جو فتح و نصرت کے سامان ہمارے اور آپ کے سامنے مہیا ہوتے ہیں، قسم خدا کی ان تمام چیزوں کا صدقہ کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ تمام چیزوں کا صدقہ تو رسول پاک کا ہے، آمنہ کے لال کا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا دو جہان کا ہے۔